अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन و हज़रात। मैं आज अपनी गुफ्तगू की इब्तदा इस शेर से करना चाहता हूँ। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। ख़वातीन و हज़रात, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट आया और उस बजट को सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि काश जिन लोगों ने बजट पेश किया या जो अरबाब इक़्तिदार के महलों में रहने वाले लोग हैं वो उस गरीब के घर में भी आके रहें और इस पैसों में बजट बनाएं और बजट बनाकर उस घर को चला के बताएं, तो यकीनन मैं तारीफ़ करूँगा। ख़वातीन و हज़रात, ये बजट नहीं था, ये एक किस्म का अवाम दुश्मन बजट था। यकीनन अवाम पर बोझ डालना मुश्किल हालात में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इंसान मुल्क की ग्रोथ में इजाफ़ा करता है तो टैक्सेशन में इजाफ़ा हो जाता है। लोग हंसी खुशी टैक्स देते हैं जब काम और कारोबार चल रहे होते हैं। आपके माशी आदाफ जो कि बजट से एक दिन पहले पेश किए गए, उसके अंदर ये बताया गया कि कोई भी माशी हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका। इकॉनमी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर ग्रोथ पे है। 3.3% का जिक्र किया कि माशी ग्रोथ है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 2.7% से बढ़ रही है, यानी नेगेटिव ग्रोथ है पाकिस्तान में। किसी भी मुल्क में अगर 6 से 7% ग्रोथ नहीं होगी तो ना नौकरी मिलेगी, ना एक्सपेंशन होगी इकॉनमी में, और जब तक एक्सपेंशन नहीं होगी इकॉनमी में उस वक्त तक टैक्स वसूल नहीं हो पाएंगे। आवाम को ये कहा जाता है कि आप टैक्स नहीं देते, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 4,000 अरब रुपए जमा होते हैं या इससे ज़्यादा भी जमा होंगे तो वो कौन देता है? वो क्या नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोग देते हैं? ये गरीब आवाम ही देती है, जो कि तमाम तर इम्पोर्टेड अशिया जो आती हैं पाकिस्तान के अंदर बशमूल पेट्रोल, उन पर जितने भी टैक्स जमा किए जाते हैं वो आवाम की जेब से लिए जाते हैं। जो भी खाने और पीने की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उस पे भी आवाम पैसे देती है। जो भी अल्टीमेटली कॉस्ट आती है किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपनी की पैदावारी सलाहियत होने के बाद जो भी कॉस्ट आती है उसकी भी कीमत जो है वो आवाम देती है। पाकिस्तान के अवाम तकरीबन 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करते हैं और फिर उनसे गिला ये किया जाता है कि वो टैक्स नहीं देते, और सारी दुनिया में ये मशहूर किया जाता है कि वो टैक्स नहीं देते। इतनी परेशानी के बावजूद जब कारोबारी लोगों को स्मगलिंग के ज़रिए परेशान किया जाता है और वो मुकाबला नहीं कर पाते स्मगलिंग का, और हुकूमत खामोश तमाशाई बैठी हुई, बजट तकरीर के अंदर वो फरमाते हैं कि जी 3 आइटम हमने वहाँ से निकाल के इधर कर दिए ताकि वो स्मगलिंग में चले गए थे उसकी ड्यूटीज़ की वजह से। एक 40-50% की जो इकॉनमी है वो ब्लैक इकॉनमी है, पैरेलल चल रही है, जो ट्रांजिट के ज़रिए से, जो बॉर्डर के लीकेजेस के ज़रिए से स्मगलिंग पाकिस्तान में होती है। उसके बावजूद ये तमाम ताजिर, ये तमाम सनतकार पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स देती है, जबकि उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं की गई। मैं ذاتی तौर पर ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर तमाम लोगों ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बोला, लेकिन कोई उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें मुक़्तदर हलकों के हिस्से जाते हैं, उन सबको पैसे मिलते हैं, तो वो नहीं होता।
اب آتے ہیں بجٹ کی طرف. خواتین و حضرات، یہ بجٹ نہیں تھا. یہ ایک قسم کی ایک ایسی ناگہانی آفت آئی ہے خاص کر مڈل کلاس کے اوپر کہ میرے خیال سے اب پاکستان میں مڈل کلاس نہیں رہے گی. پاکستان کا مڈل کلاس پور کلاس ہو جائے گا. جہاں پر نوکری پیشہ لوگ پس گئے اور ان کی جو انکم ٹیکس کا جو سلیب تھا وہ 12 لاکھ سے واپس 4 لاکھ پر لے کر آیا گیا. اس سے جو ان کو ٹیکسیشن دینی پڑے گی، ایک تو مہنگائی کا طوفان اور اس میں آمدنی بھی کمی، وہ یقیناً ان کو مار دے گی. پاکستان میں حکومت کی طرف سے نہ تو تعلیم کی آسانی ہے، نہ پینے کے پانی کی آسانی ہے، نہ ہیلتھ کی آسانی ہے، کسی چیز کی کوئی آسانی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہی رونا ہے اور یہی پیٹنا ہے کہ جی ٹیکس نہیں ملتا، لہٰذا ہم ٹیکس لینا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر یہی طریقہ رائج ہے کہ ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ اکانومی کی ایکسپینشن سے لی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایکسپینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں گروتھ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو طبقے تباہ ہو چکے ہیں اس کو مزید تباہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. کل کے بجٹ میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو نچوڑا نہ گیا ہو. کاروباری طبقے کے ہر ایریے کو نچوڑ دیا گیا. میری ذاتی رائے کے اندر اس بجٹ کے بعد کاروباری سلسلے جو ہیں مزید خراب ہوں گے، مزید کمی آئے گی اس کے اندر، اور پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ گھٹے گی، بڑھے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چینی، گوشت، دودھ، حتیٰ کہ جو ایک غریب کے کچن کی چیزیں ہیں ان کو مہنگی کر کر کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس سے تو اس کا کچن تباہ ہو جائے گا، اس سے تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس سے تو نوالا اس کے بچوں کا چھن جائے گا. یقیناً بہت قابل تعریف بات ہے کہ جی کابینہ نے 10% اپنی گھٹا دی، لیکن اس کابینہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ کھربوں پتی لوگ ہیں سارے. اس میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے، ان کو ان تنخواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ پالیسیز بنائیں، ریفارمز کریں، چوریوں کو بند کریں. اگر 1300 ارب روپیہ یا 1600 ارب روپیہ آپ نقصانات کی مد میں دے رہے ہیں، پی آئی اے کی یا دوسری تیسری کی، پاکستان کا ٹوٹل ترقیاتی بجٹ 950 ارب رکھا گیا ہے جو کہ اس سال 500 ارب پر لے آیا گیا تھا. اس سے دگنا جو ہے وہ آپ کے ادارے نقصان کر رہے ہیں اور ان کی نقصان کو بھرا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مینیج نہیں کر پا رہے. آپ سے پہلے والے بھی مینیج نہیں کر پائے، ان سے پہلے والے بھی مینیج نہیں کر پائے، اور فوجی ڈکٹیٹرز بھی انہیں مینیج نہیں کر پائے. تو یہ تمام لوگوں کا فیلئر ہے. اس تمام لوگوں کے فیلئر کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ غریب لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کی زندگیاں پہلے اجیرن ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون غریب اپنی بیٹی کے لیے کوئی سونے کا 1 تولہ لے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا غریب آدمی اپنے 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل رہا ہے؟ کیا 15,000 روپے، 20,000 روپیہ آمدنی والا، جو کہ میجورٹی لوگ ہیں، اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. خدا کا واسطہ ہے، اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو حق ہے، لیکن غریبوں کے لیے بجٹ بناتے ہوئے ایک دن غریب کی جھوپڑی پر آ کر رہیں، ان کے حالات کو دیکھیں، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیں، تب شاید بجٹ اچھا بن سکے گا. میری زندگی میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر بجٹ میں غریبوں پر پریشانی دی گئی ہے، امیروں پر کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. اور یہ بھی بجٹ جو ہے
یہ امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی ٹیکس لگائے جائیں گے، آپ چینی کی صنعت پر لگائیں، آپ کسی اور صنعت پر لگائیں، آپ کسی کاروباری ادارے پہ لگائیں، وہ الٹیمیٹلی اپنی جیب سے نہیں دے گا، وہ لے گا تو عوام سے لے گا، اور وہ بھی غریبوں سے لے کر اس کو بھرے گا۔ خدا کے لیے سوچیں، اس غریب کے لیے سوچیں جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے یہ الفاظ بڑے جذباتی ہیں، لیکن لوگوں کا دکھ اور لوگوں کا درد دیکھ کر مجھے یہ کہنے پر میں مجبور ہوا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بجٹ ایسا نہیں ہے کہ جس سے غریب کوئی آرام کی نیند سو سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔